میں نے بھی کلمہ پڑھا اور میں بھی مسلمان ہو چکی ہوں۔ ہمارے نبی کے علم غیب کو دیکھ کر کافر ایمان لائے، علم غیب کو دیکھ کر ایمان لائے، اور یہ مسلمانہ غیب کا انکار کر کو جا رہے ہیں دوزخ کی طرف۔ پھر اپنے آپ کو مسلمان کریں۔ خدا را مسلمانوں، ایسے لوگوں کی صحبت سے بچو جن کی صحبت سے ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہوں، خطرے میں پڑ جاتا ہوں۔ آج حالات بالکل پورے ملک کے اس قدر بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، لوگ آج تباہی کے دہانے پر آ کر کھڑے ہیں۔ آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، اگر اس ملک کی بقا چاہتے ہو، اگر اس ملک کے اندر مسجدوں کو سلامتی سے دیکھنا چاہتے ہو، یہاں پر اسلام کے پرچم کو بلند دیکھنا چاہتے ہو، آؤ سرکار کی محبت میں 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، آخرت کے تصور میں گم ہونا۔ اس لیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، اللہ اکبر، ایک مرتبہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں اس حدیث پاک کو لکھتے ہیں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زانوں پہ سرکار سر مبارک رکھ کر آرام کر رہے تھے۔ اچانک ام المومنین کی آنکھوں سے آنسو آئے، وہ روتی، اتنا روتی کہ آنسو نکل کر آقا کے رخسار پر گرے۔ تو آنکھ کھلی تو عائشہ کو روتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ، قیامت کا میدان یاد آ گیا، میدان محشر یاد آ گیا، آخرت یاد آ گئی سرکار۔ کیا قیامت کے دن کوئی بیوی اپنے شوہر کو پہچانے گی؟ کیا قیامت کے دن کوئی باپ اپنی اولاد کو پہچانے گا؟ کیا کوئی بہن اپنے بھائی کو پہچانے گی؟ عائشہ نے یہ سوال کیا تو میرے نبی نے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، عائشہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ ام المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ 3 مقامات کون سے ہیں جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا؟ ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، بچے ماں باپ کو نہیں پہچانیں گے۔ آج اگر بیٹا بچھڑ جائے تو ماں باپ پریشان، ماں باپ نکل جائے تو بچے پریشان، مگر قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ 3 مقامات ایسے ہیں۔ ام المومنین عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ 3 مقامات کون سے ہیں؟ آقا کریم غیب داں نبی فرماتے ہیں، غیب کی خبریں بتانے والے نبی فرماتے ہیں، چھپی ہوئی چیزوں کا راز فاش کرنے والے نبی فرماتے ہیں 3 مقامات وہ ہیں۔ نمبر 1، جہاں اعمال نامہ تولا جائے گا، اس وقت لوگوں کو اپنی پڑی ہوگی کہ کس کے اعمال نامے نیکیوں سے بھر جائیں گے، وہ اس خیال میں کسی کو نہیں دیکھے گا۔ اور نمبر 2، جہاں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ اس پریشانی میں ہوگا، اگر اس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا گیا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اگر الٹے ہاتھ میں دیا گیا تو بھی وہ جہنم میں جائے گا۔ اس وقت اسے اپنی پڑی ہوگی، میرا اعمال نامہ کون سے ہاتھ میں دیا جائے گا، مجھے پرچہ کون سے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس فکر میں وہ کسی کو نہیں پہچانے گا۔ تیسری منزل ہوگی عائشہ، وہ ہے پل صراط، جہاں سے گزرنا پڑے گا ہر کسی کو۔ وہ پل لوگوں جس پل کو یاد کر کے ابو بکر روتے تھے، وہ پل لوگوں جسے یاد کر کے عمر روتے تھے، وہ پل صراط لوگوں جسے یاد کر کے عثمان غنی روتے تھے۔ آج ہمیں اس پل کا خیال نہیں۔ آج ہم اگر کسی اونچی بلڈنگ پر سے نیچے نظر کرے تو لوگ چونٹیوں کی طرح نظر آتے تو چکر آ جاتی ہے، مگر وہ پل اتنی بلندی پر ہے، نیچے جہنم ہے، اس پل سے چلنا پڑے گا، اس پل سے گزرنا پڑے گا۔ وہ پل تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، اس پر چلنے کے وقت جب باری آتی ہے، جس پل کو دیکھ کر حسن بصری اتنا روتے تھے، مصلی بھیگ جاتا تھا۔ یہ وہ پل ہے جس کو یاد کر کے حضرت غوث اعظم رویا کرتے تھے۔ آج ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ کیا آپ کو پل سے گزرنا نہیں ہے؟ کیا آپ کو پل صراط کی منزل طے کرنا نہیں ہے؟ آؤ، اگر پل سے گزرنا طے ہے تو یوٹیوب میں ننگے مناظر دیکھنے والوں، موبائل کے ذریعے گناہ کرنے والوں، موبائل کے ذریعے بے حیائی کے مناظر دیکھنے والوں، اگر کوئی اپنی آنکھوں سے اگر زنا آنکھوں کا کر رہا ہے، کانوں کا کر رہا ہے، کیا پل پر تو چل سکے گا؟ کیا پل پر تجھے موبائل نجات دلا سکے گا؟ موبائل لے کر تنہائی میں بیٹھ کر گناہ کرنے والوں، موبائل کے ذریعے گیم کھیل کے لاکھوں روپے ماں باپ کے ختم کرنے والوں، پراپرٹیوں کو کلوز کرنے والوں، آؤ موبائل کی لعنت سے بچو۔ یہ موبائل آج انسان جوانوں کو تباہ کر رہا ہے۔ آج جوا موبائل سے، سٹا موبائل سے، چرس گانجا موبائل سے، گوگل سے گندے گندے مناظر دیکھنا یہ موبائل سے عام ہو چکا ہے۔ لوگوں، وہ پل جس پر جہنم، جس کے نیچے
जहन्नम है, उस पुल से गुजरने की जब बारी आएगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उम्मुल मोमिनीन रो रही है, माँ रो रही है, जन्नती होने के बाद रो रही है, और हम तो कितनी दूर है जन्नत से, हमें रोना तक नहीं आता। फजर की नमाज छोड़ने वालों, जोहर की नमाज छोड़ने वालों, असर की नमाज छोड़ने वालों, मगरिब की नमाज छोड़ने वालों, इशा की नमाज छोड़ने वालों, नमाजें छोड़कर इतरा रहे हो। एक तो नमाजें छूट रही है, गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, और मोबाइल की दुनिया में ऐसे मगन है कि माँ बाप पुकारे तो होश तक नहीं है। नौजवानों, मोबाइल जहां जितना नफा है वही कहीं गुना ज्यादा नुकसान भी दे रहा है। आज हमें मोबाइल की लानत से भी बचना होगा, इन बेहयाई के मनाजिर से बचो। अब तो मोबाइल के अंदर ऐसा हो गया, तुम देखना नहीं चाहते वो दिखाया जा रहा है, तुम्हें उसे देखना नहीं चाहते मगर निगाहों के सामने लाया जा रहा है। इस तरीके से उसके अंदर गंदगी को भर दिया गया। खुदारा मुसलमानों, अल्लाह से डरो। मेरे आका फरमाते आयशा, एक मंजिल होगी, एक मकाम होगा, वो आखिरी पुल सिरात है, नीचे जहन्नम है, उस पर से चलकर गुजरना होगा। जिसके नेकियां ज्यादा है उसकी नेकियां उसे लेकर जन्नत में जाएगी, और जिसके गुनाह ज्यादा है वो कट कर दोजख में गिर जाएगा, आग उसे खा लेगी, उसके बदन से पूरा चमड़ा गल जाएगा, वो प्यास की शिद्दत से पानी कहेगा जहन्नम में गिरकर, उस वक्त उसे पानी नहीं दिया जाएगा। खोलता हुआ जहन्नमियों का पसीना और वो खून और पीप ला कर दिया जाएगा, जिसको पीते ही अंतड़ियों को फाड़ कर बाहर निकलेगा। मुसलमानों, दुनिया में गुनाह करके मजे लेने वालों, नमाजें छोड़कर अल्लाह के रसूल को नाराज करने वालों, आज सच्ची तौबा करो कि मैं आज से नमाज नहीं छोड़ूंगा और मोबाइल में गंदी तस्वीरें नहीं देखूंगा। उम्मुल मोमिनीन ने, आयशा सिद्दीका ने पूछा, आका वो तीसरी मंजिल क्या है? तो मेरे नबी ने कहा वो पुल सिरात है, जहां कोई किसी को नहीं पहचानेगा। मुझे चलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। मैं आपके काम नहीं आ सकता, आपके दोस्त काम नहीं आ सकते, आपके रिश्तेदार काम नहीं आ सकते। जिसके आमाल ज्यादा अच्छे होंगे उसके आमाल उसे पुल सिरात से पार करा के जन्नत में ले जाएंगे। क्या कर रहे हैं आज दुनिया में? हमसे ऐसे ऐसे गुनाह हो रहे हैं। अब जितना जुमा में हम गरम महफिल में बैठे हैं, नमाज जुमा हो गई, असर में सब घरों में रहते हैं, बाजारों में रहते हैं। आज मस्जिदें हमारी वीरान हैं, लोग बरकत की तलाश में कैसे कैसे जगह जा रहे हैं। साहिब बरकत के लिए तावीज़ दो, साहिब दुआ करो बरकत के लिए। मेरे नबी की हदीस है, सुन लीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा, जिसने मस्जिद को वीरान रखा, नमाजों के वक्त मस्जिद में नहीं आते, उसके लिए मस्जिद बद्दुआ देती है, उसके लिए मस्जिद बद्दुआ देती है। नमाज छोड़कर बरकत को तलाश करने वालों, मस्जिदें बद्दुआ दे रही है। अब तुम्हें बरकत कौन दे सकता है? अगर मस्जिद की दुआ लोगे तब तुम्हें तावीज़ मांगो तो तावीज़ का भी असर हो जाएगा। इधर मस्जिद की बद्दुआ कबूल होने का कन्फर्म है, क्योंकि नबी ने कहा है, हमारे नबी ने कहा है, मस्जिदें बद्दुआ देती है। जो लोग मस्जिदों को वीरान रखकर बाजारों की रौनक बढ़ाते हैं, घरों में सोए पड़े रहते हैं। खुदारा मुसलमानों, मस्जिदों की दुआएं लेना है तो मस्जिद में आने जाने वालों, इसीलिए कहा गया 2 रकात नमाज तहतुल मस्जिद भी पढ़ लेना चाहिए, मस्जिद का हक भी अदा करना चाहिए। मस्जिद को तुमने क्या समझा? यही वो मस्जिद है क़यामत के दिन कश्तियों का काम देती है और हमें अपने अंदर सवार करके जन्नत में ले जाती है। हुजूर ने कहा, मस्जिद से मोहब्बत मोमिन करता है। कौन करता है? मोमिन। मस्जिदों से मोहब्बत मोमिन करता है। मस्जिद में मोमिन ऐसा है जैसा पानी में मछली है, और मुनाफिक मस्जिद में ऐसा है जैसा परिंदा पिंजरे में है। अगर परिंदे को पिंजरे में डालो तो उड़ने के लिए इधर उधर जगह ढूंढते रहता, इधर से भागना उधर से भागना, कहाँ जगह मिली चले जाता। मछली अगर तुम समंदर पानी से निकाल कर उसे मखमल के बिस्तर पर भी लिटाओ तो चैन नहीं मिलता जब तक कि वो पानी में ना जाए। इसी तरह मोमिन का भी यही हाल होना कि मस्जिद से निकले तो कहीं दिल नहीं लगता, फिर वापस मस्जिद में आए तो दिल लगता है। ये कैफियत एक मोमिन की होना चाहिए। आज मस्जिदों से नफरत हो रही है, और दिलाया नफरत अहले हदीस तबलीगियों ने कि दुआ मांगना ज़रूरी नहीं है। असर में लोगों को देखने में मिलता है, असर की नमाज में जैसे सलाम फेरे अभी दुआ नहीं मांगते। इमाम साहब तू उठ, मैं उठ, तू उठ, मैं बाहर जाते एक्सीडेंट हुआ क्या करते? जब अरे जो वक्त अल्लाह के घर में गुजारना है दुआ मांग रहे हैं। अब इस वक्त नहीं साहबा नहीं मांगे थे,
ضروری نہیں ہے اجتماعی دعا کرنا. ارے عقل کے اندھے انہوں رسول اللہ کو سامنے دیکھتے تھے, وہ ان کے سامنے خود سرکار مدینہ ہیں. تجھے یہ دلیل چاہیے کہ صحابہ نہیں مانگتے تھے, انہوں نے کہہ دیا, اور تو دلیل پوچھ رہا ہے صحابہ نہیں مانگتے تھے. تیری حیثیت کیا ہے, تو کیا ہے, پہلے دیکھ لے. وہ صحابہ جن کے گھر میں ایک دن کا اناج بھی اسٹاک نہیں رہتا تھا, تیرے اندر جا کر جھانک کر دیکھے نا, تیرے گھر میں 1 سال کا اناج چاول بھی اسٹاک ہے, جواری بھی اسٹاک ہے, اور پھر تو صحابہ کی مثال دے رہا. شرم نہیں آتی تجھے؟ اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے نماز میں, مسجد کے اندر امام کے ساتھ. وہ دعا سے بھی لوگوں نفرت پیدا کر دی. نہیں جی ضروری نہیں ہے, جا سکتے اٹھ کو جا سکتے. اب سب جنے اٹھنا چالو کر دیے, تو اٹھ میں اٹھ, تو چل میں چل. لوگوں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ کے گھر سے بھاگو مت. میرے نبی نے کہا جیسے کہ پرندہ پنجرے میں قید ہوا تو کیسا بھاگو بولتا نہیں, ویسا منافق اندر آتے کہ کب نماز ہوتی کہ کب جاؤں گی کب جاتوں گی, دڑ دڑ سجدے مارا چلے گیا. ایسی نماز اللہ اس کے منہ پہ مار دیتا ہے. اللہ کے گھر کو آئے تو اطمینان سے بیٹھو, سجدے کیا کرو, عبادت کیا کرو, دعائیں مانگو. یقیناً جانیے جب بندہ اللہ کے حضور سربا سجود ہو جاتا ہے اور دعا میں شامل ہوتا ہے, کسی ایک کی آمین اگر قبول ہو گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. ایک چندے کے سلسلے میں دارالعلوم ارشاد ایک مدرسہ ہے, جو وہاں بچے باہر کھڑے ہوئے ہیں, چندے کے لیے آئے ہیں. آپ جاتے جاتے دل کھول کر ان کا تعاون فرما کر جائیں. الحمدللہ آج ہمارے درمیان میں ایک ایسی شخصیت جلوہ گر ہے. آج ہمیں یقین ہے کہ ان اللہ والوں کے خاندان کے چشم و چراغ کی وجہ سے ہماری جمعہ آج زندہ شاہ مدار کے صدقے میں قبول, ہماری دعائیں بھی قبول. جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں بازو میں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اس بارگاہ کے سجادہ نشین ہیں جن کا نام حضرت سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی عمر 590 پر 6 سال کی تھی, اور یہ تابعین میں سے آتے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ اس بارگاہ کے سجادہ نشین لوہاروڑی میں تشریف لائے اور وہ بہت جلالی بزرگ ہیں. اگر آپ ان کا یوٹیوب میں سرچ کریں گے تو آپ کو درگاہ سامنے آئے گی. آپ دیکھیے آج بھی اس بارگاہ کی کرامت یہ ہے کہ ابابل پرندے جو کعبے کے گرد گھومتے ہیں آج بھی, وہ ابابل حضرت کی چوکٹ پہ بھی نظر آتے ہیں. سامنے بیٹھے حضرت, آپ دیکھ لیجیے. تو گویا کہ مسلمانوں اتنی بڑی بارگاہ سے آئے ہیں جہاں پر کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں, خواتین بھی نہیں جا سکتی. اگر کوئی چادر بھی, کسی چادر کو, وہاں چڑھنے والی چادر کو کوئی عورت اگر اندر آ کر ہاتھ لگائی یا اس کے نیچے سے گئی جس کی حالات ٹھیک نہیں, تو وہ چادر بارگاہ میں قبول بھی نہیں ہو سکتی ہے, ریٹرن آ جاتی ہے. تو گویا یہ اللہ والوں کا معاملہ ہے. اتنے بڑے ولی جن کی بارگاہ سے زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے فیض غریب نواز نے بھی حاصل کیا ہے. یہ غریب نواز سے پہلے کے بزرگ ہیں. تو گویا کہ یہ بایزید بستامی کے مرید ہیں, بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں. اور بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں. اور خواجہ حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ حسن بصری کے ہیں, اور خواجہ حسن بصری حضرت مولا علی کے ہیں. بالکل چوتھا 5واں نمبر آتا ہے, 1 2 3 4 5واں نمبر مدار زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں, اللہ نے دولت دی ہے تو ایک بار چکر کاٹیے مکھن شریف. یعنی یہاں سے آپ سیدھا لکھنؤ پہنچے, لکھنؤ سے اگر آگرہ بھی پہنچ گئے, آگرہ سے بھی آپ کو بسس ملتے ہیں, لگژری بسس, وہاں سے بھی آپ جا سکتے ہیں. لکھنؤ پہنچے تو لکھنؤ سے بھی آپ جا سکتے ہیں. بالکل قریب کا معاملہ ہے. آج وہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ زندہ شاہ مدار کے صدقے میں مولا جو کچھ بھی ہم بیان کریں اسے پیارے نبی کے صدقے میں قبول فرما لے. ہمیں ریاکاری اور تکبر سے محفوظ فرما. آمین یا رب العالمین. بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین. جو سنت نے